گندم پورے آزاد کشمیر کی جو خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے. ہمیں سبسڈی کی کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جب سبسڈائز چیز نہ ملے تو پھر احتجاج کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. میں نے پوچھا ظالم کہ فلاں فلاں یہ آپ نے آج تک کام کیا کیوں نہیں؟ سلطان صاحب انہوں نے کہا جی کہ بالکل آفٹر ریکارڈ آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں جو ہمارا پورا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, جو فوڈ کی منسٹری ہے, یہ ڈے ون سے ہمارے بہت سارے لوگوں کے کچن چلا رہے ہیں. یہ پاکستان سے گندم لا کر جو کرتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہمیں بالکل روک دیا گیا کہ اس فیزیبلٹی کو آپ سامنے نہیں لائیں گے. ہم اسی طرح لیں گے جیسے گندم آتی ہے, اس کو بیچیں گے, اور ایک ٹرک جب بکے گا تو اتنے پیسے آ جائیں گے کہ جس سے ہمارے یہ سارے کام ہو. تو گویا یہ ایک وہ بڑی خطرناک ہماری اسٹیٹ گورننس کے اندر ایک بات ہے کہ جس نے ہمیں بہت پریشان اور مجبور کر دیا. اس وقت کیا ہے کہ ہمارا پورے کا پورا یوتھ 65% ہماری آبادی جو ہماری پاپولیشن پیرامڈ ہے اس کا 65% ہمارا یوتھ پر مشتمل ہے. مجھے 3 سال پبلک سروس کمیشن کے ممبر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور میں نے دیکھا کہ جب ہم لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے, چاہے وہ جوڈیشری سے تھے, چاہے وہ پولیس سے تھے, چاہے وہ پروفیسر سے, تو ہم ایک پوسٹ کے لیے صرف ایک پوسٹ کے لیے 5 لوگوں کو کیا کرتے تھے, فلٹر کرتے تھے کہ آپ آ جاؤ جناب, کا شارٹ لسٹ کرتے تھے کہ آپ کا امتحان لیں گے. بلیو می, جب ایک بندے کو سلیکٹ کرتے تھے, اس 150 لوگوں نے جو اپلائی کیا ہوتا, واپس گھر جانے والے لوگ میٹرک گریجویٹ یا MS نہیں ہوتے تھے, وہ PhD لوگ ہوتے تھے. آج آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ کوانٹیٹیولی اور کوالیٹیٹیولی اس درجے پر ہے کہ آپ کے ہاں اس وقت کمپیوٹر سائنس انجینئر جو بے روزگار ہے, اس وقت آپ کے ہاں ڈاکٹر بے روزگار ہیں, اس وقت PhD اسکالرز آپ کے بے تاشے بے روزگار ہیں. تو ہمارا یہ یوتھ جو ہمارا کل ہے, جو قوموں کو زندگی دینے والا اور قوموں کی جو ایک چابی ہوتا ہے, اگر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں آزاد کشمیر میں کیوں پیدا ہوا کہ میرے والدین نے پیٹ پر پتھر باندھ کر مجھے تعلیم کے لیول پر پہنچایا, اور آج جاب کی باری آتی ہے تو جناب ہماری جو پبلک سروس چپ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے اور مجھے جاب نہیں مل سکتا, لہٰذا مجھے مائگریٹ کرنا ہے. برین ڈرین ہو گیا ہمارا, اور جو برین ڈرین کے لیے جن کو مواقع نہیں ہیں وہ فرسٹریٹڈ. صدر صاحب باخدا میں آپ کو بتاؤں, میں ایک فیلڈ کا کارکن, میں نے بہت سارے سول انجینئر کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے ان کی بےزتی کی کہ یہ کیا کر رہے ہو. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی کھانا بھی تو ہے, کیا ڈاکہ ماریں, تو جب تک کہیں جاب نہیں دیتی کوئی تو ہم یہ کام کریں گے. اور بہت سے میں نے کمپیوٹر سائنسز کو بیکری کی دکان پر اس اسپیشلسٹ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ سچویشن ہے اور جاب نہیں ہے. 77 ایئرز میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کرنا تھا. یہ جو قیادتیں ہیں جن کو اقتدار میں پاور کاریڈور میں آنے کا موقع ملا, یہ مجرم ہے اس وقت قوم کی. میں تو نہیں کہہ رہا, میں تجزیہ کر رہا ہوں, لیکن آپ پوری قوم کو دیکھیں, اس وقت قوم روڈ پر ہے اس وقت. آپ نے 77 ایئرز میں اپنے یوتھ کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی پروگرام دینے میں بہت بری طرح ناکام ہوئے. آپ کے ہاں جو اس کا جو بجٹ ہے, جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے, وہ صرف 42 ارب کا ہے. یہ 200 ارب تک جا سکتا تھا. آپ ٹوریزم انڈسٹری کو ڈیولپ کرتے, آپ ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل کو آگے بڑھاتے, آپ اپنی فارسٹری اور منرل سے فائدہ اٹھاتے, آپ اپنی لائف سٹاک کو بڑھاتے, آپ اپنی ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کو آگے بڑھاتے. نوکریوں کے لیے تو آپ بھرتی ہو گئے اور